السلام علیکم۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے نئے سیمسٹر کا آغاز ہوا ہے، اور ابھی نئے سیمسٹر میں چونکہ موجودہ انہوں نے ابھی نیا سلیبس یا نیا چیپٹر ابھی تک ہمیں نہیں بتایا ہے اور آپ کو بھی کلاس روم میں شیئر نہیں کیا ہے، لہٰذا آج ہم نے اپنے ریکارڈنگ میں جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ این ایپلیکیشن ان اردو۔ ٹھیک ہے نا، اردو میں جب ہم درخواست لکھتے ہیں، درخواست لکھنے کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں۔ جس طرح یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اسٹوری رائٹنگ کرتے ہیں تو اسٹوری لکھتے وقت بھی ہم کچھ پرنسپلس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپلیکیشن رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اپلیکیشن رائٹنگ میں بھی ہمیں کچھ اصولوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے سب سے پہلی بات یہ کہ جب کبھی بھی پہلی سطر کہتے ہیں پہلی لائن کو، ٹھیک ہے نا، جو پہلی لائن ہوتی ہے نا وہ مخاطب کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ کا، یعنی ہیڈر ہوتا ہے، وہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ہیڈر۔ صحیح ہے کہ آپ کس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس یا بخدمت جناب اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے ہمارے ہیڈرز کہلاتے ہیں، انگلش میں سے ہیڈر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اردو میں سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مخاطب کرنا۔ ابھی جب میں آپ کو یہ سارے پوائنٹس بتا دوں گی تو اس سے ریلیونٹ ایک آپ کو اپلیکیشن رائٹنگ کا اسپیسیمن بھی دوں گی، جس کی مدد سے آپ میرے ہوم ورک میں دیے گئے لیٹر کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے کہ جو اگلی لائن ہوتی ہے نا اس کے درمیان میں جناب اعلیٰ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جناب عالیہ، جناب اعلیٰ یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پہ، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لکھنا شروع کر دیں۔ صحیح، جیسے سپوز دیٹ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ بیماری کی درخواست چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے اندر یہ ٹیکسٹ لکھیں گے کہ بھئی میں بیمار ہوں اور بیماری کی وجہ سے میں 2 دن کی یا 1 ہفتے کی یا 3 دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ کہ درخواست ہمیشہ اپلیکیشن کنسائز ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ آپ طویل گفتگو لکھ رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مختصر مٹیریل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مختصر بات ہونی چاہیے، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے۔ جیسے اگر سپوز میں آپ سے بولوں کہ بھئی آپ بیمار ہیں تو ظاہر آپ کو چھٹی چاہیے، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چھٹی چاہیے، آپ کے بھائی کی شادی ہے تو آپ کو چھٹی چاہیے، آپ پکنک پہ جانا چاہتے ہیں، آپ اجازت مانگنا چاہتے ہیں تو چھٹی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس چیز کا بھی کوئی آپ کا آبجیکٹ ہو نا، ٹھیک ہے، اسی کے حوالے سے آپ بات کریں، یعنی غیر ضروری باتوں سے درخواست لکھتے وقت گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پوائنٹ یہ کہ درخواست میں کوئی بھی فالتو قسم کی بات چیت نہ ہو، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہانی نویسی کے اندر اور جب ہم مضمون لکھتے ہیں، بلکہ سم ٹائم لیٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں اس کے اندر ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو لیکن درخواست کے رولز کے اندر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی غیر ضروری باتوں کا اول فول فالتو گفتگو سے گریز کریں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جو بات بھی لکھے نا وہ صاف ستھرے اور کلین آرڈر میں ہو، یعنی گفتگو آپ کی بہت کمپریہنسو ہونی چاہیے، کلیئر آئیڈیا پہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ وگ ہو یا انکلیئر ہو، ٹھیک ہے نا، صاف ستھرے الفاظ میں، اور صاف ستھرے یعنی جو آپ کی تفہیم ہو، یعنی جو آپ کا لکھنے کا طرز ہو، جو آپ کے الفاظ ہو وہ بہت شائستہ اور خوبصورت ہونے چاہیے۔ نمبر 7 الفاظ سادہ استعمال کریں، بہت زیادہ مشکل اردو کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ سمجھنے والے کو بھی مشکل ہو جائے، تو لہٰذا اپنی گفتگو کو سادہ الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دیں۔ اس کے بعد دیکھیں الفاظ سادہ استعمال کریں، پھر ہے ادب کا بھی لحاظ رکھیں، ٹھیک ہے، مینرز کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو تڑاک پہ بات کرنا شروع ہو گئے، یعنی آپ تہذیب اور تمدن اور طریقے سے اپلیکیشن کے اندر اس درخواست کو بجا لے کر آئیں، تاکہ جب آپ کسی کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوں یا کسی کو اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں تو سامنے والا آپ کی ریکویسٹ کے اوپر نظر ثانی کرے۔ اب دیکھیں درخواست تو کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، صحیح ہے، ضروری تھوڑی ہے صرف چھٹی کی درخواست ہو، درخواست تو بہت سارے طرح کی ہو سکتی ہیں۔ جیسے سپوز دیٹ کہیں پر کچھ انرجی کے کرائسس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایڈیٹر کو کوئی خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپلیکیشن، فارمل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ ہوتا تو خط ہے لیکن فارمل اپلیکیشن ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جب ہم درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، لائک فی کنسیشن کی ہوتی ہے، یا آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سبجیکٹ کے حساب سے آپ کا مٹیریل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد درخواست میں جو کچھ لکھنا ہو لکھ لیں،
تو جو ہماری اگلی سطر ہوگی یعنی اگلی لائن کے درمیان میں العارض لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام یعنی انکلوجر ہے یہ، یعنی آپ اپلیکیشن کو اب کلوز کر رہے ہیں. تو جب آپ اپلیکیشن کو کلوز کرتے ہیں نا تو العارض، عارض کا مطلب ہوتا ہے نام وغیرہ لکھ کر اپنا نام پتہ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے. اور نمبر 10 آخر میں تاریخ لکھنا کبھی نہ بھولیں. اپلیکیشن کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مینشن دا ڈیٹ، کہ کس ڈیٹ کو آپ کی اپلیکیشن آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جاب لیٹرز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فارمل اپلیکیشن ہوتی ہے. بولتے نہیں آپ اپنی اپلیکیشن لگا کے دیں، جاب اپلیکیشن، ٹھیک ہے. تو جاب اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، اور آپ کے پاس کیا تجربہ ہے. تو یہ بھی ایک درخواست کی قسم ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس یہ سارے جو پوائنٹ ہیں یہ ان سب چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی بھی مٹیریل پہ دیکھیں، خط لکھنا، لیٹر رائٹنگ میں نے آپ کو سکھا دی ہے، سٹوری رائٹنگ بھی میں نے آپ کو سکھا دی ہے. آج کا ویڈیو میں نے اسی لیے آپ کے لیے اپلیکیشن رائٹنگ کے حوالے سے رکھا ہے تاکہ آپ کو ان تمام تر چیزوں کے بارے میں فالو کیا جا سکے کہ جب کبھی بھی آپ اپلیکیشن لکھیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے پوائنٹس ہم نے آپ کو ڈسکس کیے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک اسپیسیمن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، صحیح ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اپلیکیشن کیسے لکھی جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک مٹیریل ہے، صحیح. اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کچھ درخواستیں ہیں انہوں نے دی ہوئے اسپیسیمن. اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہیڈر آ گیا، صحیح ہے نا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اور پھر کسی گورنمنٹ اسکول کا نام ہو، ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسکول کا نام دینا ضروری بھی نہیں ہے، آپ الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی جگہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں سینٹر میں لکھا ہوا ہے جناب عالی، جناب اعلیٰ بھی لکھ سکتے ہیں، جناب عالیہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں نیچے یہ ٹیکسٹ آ گیا آپ کا کہ کس وجہ سے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے، کہ ادب سے گزارش ہے کہ مجھے 2 دن سے بخار ہے. اب دیکھیں کس کی درخواست ہے، یہ چھٹی کی درخواست ہے، ٹھیک ہے. بخار کی وجہ سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اسکول میں حاضر ہو سکوں. اب دیکھ کتنی مختصر بات ہے. اب یہ نہیں بتایا بخار آپ کو کس چیز سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ نہیں بتایا آپ نے ڈاکٹر سے دوا لی یا نہیں لی. یہ کیا ہے، طویل گفتگو ہے. تو درخواست لکھتے وقت طویل گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. لیٹر میں تو آپ پھر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن درخواست میں آپ طویل گفتگو نہیں دے سکتے. مہربانی فرما کے مجھے 3 دن کی رخصت دے دیں. رخصت مانے چھٹی، ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں نیچے آگے العارض. العارض کیا ہے، جس نے لکھی ہے درخواست، ٹھیک ہے. العارض کا مطلب ہوتا ہے جو یہ درخواست لکھ رہا ہے، جو چھٹی مانگ رہا ہے. تو اس کا نام آ گیا، سپوز جیسے یہاں لکھا ہے اکبر علی، آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جماعت اپنی کلاس کا، دیکھو تاریخ دینا ضروری ہے. جب تک آپ تاریخ نہیں دیں گے جب تک آپ کی اپلیکیشن فارورڈ نہیں ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو جنرل ایک اسپیسیمن بتا دیا ہے. اس اسپیسیمن کو فالو کرتے ہوئے آپ بآسانی کسی بھی مٹیریل کے اوپر درخواست لکھ سکتے ہیں. جب آپ یہ ویڈیو ویو کریں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو چند آبجیکٹ بھیجوں گی جو مختلف درخواست کے سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو لہٰذا کائنڈلی اسی اسپیسیمن کو، انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ درخواست مجھے لکھ کر اس کے امیجز سینڈ کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.